السلام علیکم، میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ خبریں یہ ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پرسوں سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور سننے میں یہ ہے کہ وہ جہاز کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے یا اپنی سیٹ پر بیٹھ کے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر وہ سائن کریں گے۔ اب وہ کس چیز پر سائن کریں گے، اس کی بڑی پولیٹیکل جناب ہوا چل رہی ہے، اور اس پر بہت سارے لوگوں کا دھیان بھی جا رہا ہے اور لوگ کئی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی تو اس تمام کھیل کا مقصد ہے کہ کون سا پلیئر کتنے زیادہ آڈینس یعنی کتنے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا۔ پہلے تو پاکستان کے باشندے ہونے کے ناطے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سا ایسا کلیہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے رپورٹ تو وزیر اعظم کو کرنا ہے، لیکن اس کی پوسٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے دفتر سے آنی ہے، اور پھر جب اس نے ادھر سے یعنی آئی ایس آئی کی ڈی جی شپ سے اس نے نکلنا ہے، یعنی جب اس کی تبادلہ ہونا ہے تو اس نے رپورٹ جا کے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو ہی کرنا ہے۔ تو آپ کا اصل باس تو وہی ہوتا ہے، یعنی ڈیفیکٹو باس آف ڈی جی آئی ایس آئی از چیف آف آرمی سٹاف۔ دین ہاؤ کم، اور اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گا؟ یہ سب ایسے کھیل ہیں جس سے ہم وقتی تو کوئی بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن ہم سب نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے نواز شریف سے کہا، یعنی جب ان کے 2-3 سال ہو گئے گورنمنٹ کے، کہ جی آئیے کوئی قانونی ترامیم کر لیتے ہیں اور نیب کے خاص طور پر اس قانون کو بدلاتے ہیں جو کہ مشرف نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں تو ان کو درست کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو آج کل کہتے ہیں میں تو جناب وہ ہو گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں، وہ اس کو کیا بولتے ہیں، وہ ایک فلسفی ہو گیا ہوں، ایک نظریاتی ہو گیا ہوں، میرے اندر جو ہے وہ اب تبدیلی آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے، آپ کا میمو گیٹ چل رہا ہے، آپ تو گئے، تو نیب کا قانون کس لیے جو ہے نا وہ ہم بدلائیں؟ تو اب 10 سال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہی نیب کا قانون ہے جس میں روز چیخیں نکل رہی ہیں مسلم لیگ نواز کی۔ تو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں کہ جی ہم قانون اس کو استعمال کریں گے اور ہم اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو سزا دیں گے یا ان کو تکلیف پہنچائیں گے یا ان کے لیے زندگی یا ان کے لیے حیات تنگ کریں گے۔ تو جناب یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ماجرا ہے۔ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ پسند کر لیں اور آپ کہیں کہ میں اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کروں گا اور اپنے مخالفین پر زندگی تنگ کروں گا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تنگ کرنے ان پر نکلے تھے، تنگ آپ پر خود ہو گئی۔ تو پہلے تو یہ ہمیں پیراڈاکس سمجھ نہیں آیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ وزیر اعظم کو کرے گا، اپوائنٹمنٹ اس کی پہلے بھی اور بعد میں بھی چیف آف آرمی سٹاف یعنی جی ایچ کیو سے آنی ہے، تو بھائی اس کو سیدھا سیدھا ادھر ہی رپورٹ کرنے کے لیے کر دو، یہ وزیر اعظم کو کس لیے رپورٹ کرتا؟ لیکن وزیر اعظم بھی کیونکہ جب بن جاتے ہیں تو پھر اس وقت وقتی فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، تو جب بعد میں اتر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہائے ہم نے یہ ایسا کیوں نہ کیا۔ تو یہ ابھی روز ول دکھاتے ہیں نا وہ پی ٹی آئی والے کہ جی ہم قانون میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے نا ریفارمز، جیسے وہ نواز شریف نے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ دولت حاصل کی، تو پھر کچھ ثابت نہ کر سکے۔ تو اسی طرح عمران خان کو بھی کہنا چاہیے یہ ہے وہ قانون جس کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر آئیں گے نہیں۔ وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ ایٹ پریزنٹ ان کے یہ بینیفٹ میں چل رہا ہے۔ جب 2024 ہو جائے گا یا 23 ہو جائے گا یا 25 ہو جائے گا تو پھر ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوگا، تو پھر وہ کہیں گے یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر ہم نے تبدیلی نہیں کی، اب ہم شرمندہ۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مسکرا کے بہت معافی کے انداز میں گفتگو کرتے۔ تو یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ پہلے تو یعنی خرابی تو پیدا ہوئی اس وقت جب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، تو ان کو صرف ایک ہی زیر الاسلام صاحب کا نام دیا گیا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے۔
تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں. تو کیونکہ حکومت تازی میمو گیٹ میں سے نکلی تھی تو اس نے چوں بھی نہ کی اور اس نے وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. اس سے پہلے تو یہ ماجرا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جنرل کلو کو لگا لیا تھا جو کہ ریٹائرڈ ایک آرمی آفیسر تھے. تو یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مرضی میں بہت کچھ چیزیں کر رہے تھے. پھر نواز شریف نے جنرل بٹ کو جو ہے وہ ضیاء الدین بٹ کو کہہ کے تو اپنی خواہش پر اس کو وہاں پہ لے لیا. لیکن فوج نے ان دونوں لوگوں سے یعنی ایک محترمہ بے نظیر شہید نے جو DGISI لگایا اور ایک جو نواز شریف نے لگایا اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تعاون نہیں کیا اور وہ کوئی مؤثر کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے. لیکن وزیر اعظم نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ یوز کی. تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک کھیل چل رہا تھا. ایک تھا کہ کون کس کو کیسے لگائے گا اور کیسے ہوگا. لیکن اس کے بعد تو جناب ستہ خیرہ ہوگی. ظہیر الاسلام صاحب کی اپائنٹمنٹ کے بعد سیدھا DGISPR کی طرف سے اناؤنسمنٹ آتی ہے اور ادھر منون قبول ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے اتنی سپیس چھوڑی ہے اور اتنے سالوں تک چھوڑی ہے اور آپ کے نواز شریف صاحب وہ نظریاتی انہوں نے تو بالکل ہی پھر چھوڑ دی. اب یہ جو ہیں جو ابھی عمران خان صاحب ہیں تو انہوں نے بھی چھوڑ دی. اب آ کے اس اپائنٹمنٹ پر کہتے ہیں وہ جو ایک پرنسپل تھا اس کو فالو کریں کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کا جو ہے وہ دائرہ کار ہے جہاں پر نوٹیفیکیشن ہونا ہے. تو جناب اب یہ پچھلے تقریباً 2-2.5 ہفتے سے یہی مسئلہ ہے اور ہر طرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو اب یہ جہاز کی سیڑھیوں میں اس پر سائن کرتے ہیں یا اپنی سیٹ پر بیٹھ کے سائن کر کے تو فائل جو ہے نا ویسے دروازے میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلائی. تو کچھ بھی جو ہے وہ پاسبلٹیز ریومرز تو کچھ بھی گردش کرتی رہیں گی نا. یہ پرسوں تک اب ریومرز نے اپنی ہوا پکڑی رہنی. تو بہتر ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے صدقے دل سے اس نوٹیفیکیشن پر سائن کر لیں اور یہ قبول کر لیں کہ ان کا یہ دائرہ کار نہیں ہے اور وہ DGISI کی جو وزیر اعظم کو رپورٹنگ ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائیں. تو کم از کم کچھ پولیٹیکل رول تو جو ہے وہ کم ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ ایوب خان کو لانے میں ہماری اسی DGISI کا ہاتھ تھا. پھر انہوں نے ہی جنرل ضیاء کو بھی لایا تھا. تو جڑیں تو بہت مضبوط ہیں. ان کو سدے باب کرنے کے لیے آپ کو راہ راست پر چلنے کی ضرورت ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتے ہیں. جب تک آپ راہ راست پر نہیں چلیں گے آپ جو ہے وہ کسی کو قانون کے دائرے کے اندر کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کک بیکس لیتے ہیں, آپ غلط طریقے سے اقتدار میں آتے ہیں, پھر آپ کمپرومائز ہوتے ہیں, پھر آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. لیکن وہ قیمت آپ نہیں ادا کرتے کیونکہ آپ نے تو پھر پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے بھاگ جانا ہے. کل عمران خان کیا پتا کیا بہانہ کر کے کدھر چلے جائیں. یہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں. لوگوں کی جو معیار زندگی ہے یہ پچھلے 3 سال میں اس قدر خراب ہوا ہے کہ ایک غریب آدمی اپنے 2 وقت کی روٹی سے بھی چلا گیا. زندگی لوگوں کی بہت اجیرن ہو چکی ہے. پیشتر اس کے کہ یہ لوگ اٹھ کے ان گیٹڈ کمیونٹیز کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو اس پر پچھلے بہت دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں. عوام کے خیال کریں اور عوام کے لیے کام کریں, نہ کہ پوسٹنگ پر جو ہے نا وہ آپ پینترے بدلیں. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ بھی اللہ توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ DGISI کی پوسٹنگ کے گھنونے کھیل سے باہر نکل آئیں اور ہم وہ کام کریں جس سے معاشرے کی فلاح اور بہبود ممکن ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.